حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا سب سے خوبصورت واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا واقعہ کبھی بھی اگنور مت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سو رہی تھی کہ اچانک میرا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم مجھے اس رات اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھے ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ بولی، یہ زینب ہیں۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا، مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہر مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپٹی باندھے ہدیہ کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچی کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تئیں ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نہ اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائی کیونکہ یہ آپ کے منشا پر موقوف تھا، بشرطیکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے مگر ان میں بھی تندید تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حیی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابوبکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رکابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے، تو اسی مضمون کی آیت التحریم نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرآن نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازہر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب، ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक ज़ौजा हजरत आयशा के पास थे। इतने में एक दूसरी बीबी हजरत ज़ैनब ने काने पर रकाबी बेची। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जिसके यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे लाने वाले खादिम के हाथ पर एक ज़रब लगाई तो रकाबी गिर कर टूट गई। आपने रकाबी के टुकड़े और गिरा हुआ काना इकट्ठा किया और फरमाया, तुम्हारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन को रश्क आ गया था। खादिम को रोककर आपने घर से नई रकाबी देकर रुखसत किया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात सोते वक्त मेरा जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तुम मुझे इस रात रब की इबादत की इजाजत देती हो? मैंने कहा, अल्लाह मुझे आपको पसंद है, तहम मैं आपकी ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और रो रो कर कुरान पाक की तिलावत की, हत्ता कि आपकी कंध मुबारक भीग गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर तिलावत करते रहे हत्ता कि आपके पहलू आंसुओं से तर हो गए। फिर लेट कर तिलावत की और रोते रहे हत्ता कि जमीन तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान किया, अल्लाह ताला ने आपके आइंदा और गुज़श्ता के तमाम गुनाह माफ नहीं कर दिए। फरमाया, बिलाल फिर मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ताला ने मुझ पर इस रात ये आयत नाजिल फरमाई, यानी आसमान और जमीन की पैदाइश में दिन रात की गर्दिश में अहले अकल के लिए निशानियां हैं। जो अल्लाह का जिक्र करे बैठे और लेटे हर हाल में बचा लाते हैं और वो जमीन और आसमान की पैदाइश पर गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, तूने ये सब कुछ बातिल पैदा नहीं किया, तू पाक है, हमें आग के अजाब से निजात अता फरमा। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के निन्यानवे नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।